نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ علم نشرح مکیۃ، اس میں 1 رکوع ہے اور 8 آیات ہیں۔ علم نشرح دراصل جو شروع ہو رہی ہے سورت، اسی سے الفاظ کو لے لیا گیا ہے۔ مطلب ہوتا ہے کیا نہیں ہم نے کھول دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے پچھلی سورت کا تسلسل ہے، کنٹینویشن معلوم ہوتی ہے۔ چند احسانات جو اللہ نے اپنے نبی پر کیے وہ پچھلی سورت میں گنوائے گئے، اور چند احسانات یہاں گنوائے جا رہے ہیں۔ سورہ ضحیٰ میں ظاہری نعمتیں اور علم نشرح میں باطنی نعمتیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا اور آپ پر سے وہ بھاری بوجھ نہ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا؟ کس چیز کے لیے سینہ کھول دیا؟ سورۃ الضحیٰ میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوئی تھی کہ آپ بد دل ہو گئے تھے، اپسیٹ ہو گئے تھے، اور یہ احساس آپ کی کمر ہمت توڑے ڈال رہا تھا کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو گیا ہے، یہ جو ذہنی نفسیاتی بوجھ آپ کے اوپر تھا، جو فترۃ الوحی کی وجہ سے ڈپریشن اور صدمے کی کیفیت آپ پہ طاری ہو گئی تھی، یہ بوجھ سب اللہ نے آپ پہ سے دور کر دیا۔ دل کھل گیا، تنگی دور ہو گئی، یہ روحانی بوجھ آپ پہ سے ہٹ گیا۔ ایک مطلب ان آیات کا یہ لیا گیا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا تعلق مکے کے ماحول اور مکے کے لوگوں سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد جو ماحول دیکھ رہے تھے، جو لوگوں کی حالت آپ دیکھتے تھے، اس پر آپ کا دل بہت تنگ ہوتا تھا، آپ بہت کڑتے تھے۔ غار حرا میں جا کر غور و خوض کرتے، زندگی کا مقصد سوچتے۔ کبھی ہم نے زندگی کا مقصد سوچا؟ ایک دن 2 منٹ نکال کر تنہائی میں بیٹھ جائیں، سب بند کر دیں، لائٹیں بند کر دیں، ٹیلی فون بند کر دیں، کمرے کا دروازہ بند کر دیں، صرف اپنے آپ سے پوچھیں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بھی کی لفظ کو نکال دیجئے کہ میری زندگی کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں۔ نہیں، 2 مقصد نہیں ہوتے کسی کی زندگی کے، ایک مقصد ہوتا ہے۔ اور میں کس چیز کے لیے پریشان ہوتی ہوں، میں کس چیز کے لیے اسٹرگل کر رہی ہوں، میرا لاک آن کس چیز کے اوپر ہے، میری گفتگو کے مضمون کیا ہیں، میں کس موضوع پر بات کرتی رہتی ہوں، میں کس چیز کے لیے روتی دھوتی پریشان ہوتی ہوں، مجھے کیا چیز ہنساتی ہے، کیا رلاتی ہے۔ اس سے پتہ چل جائے گا زندگی کا مقصد کیا ہے۔ کم از کم خود تو پتہ ہو نا ہمیں کہ میں کیوں زندہ ہوں، پرپس کیا ہے میری زندگی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے کیا مقصد ہے زندگی کا۔ آپ کو یقین تھا اس بات کا کہ آپ کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور جس نے یہ مقصد بنا لیا سب اس کے غم ہلکے ہو جاتے ہیں دنیا کے۔ زندگی کا مقصد سوچتے کہ باقی لوگ کیوں جی رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ظلم اور زیادتی اتنی کیوں ہو رہی ہے معاشرے میں، کیا اس کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل آپ کو سجھا دیا، وحی کا آغاز ہو گیا، اس الجھی ہوئی ڈور کا سرا آپ کے ہاتھ آ گیا اور آپ کے دل پر سے بوجھ ہٹ گیا، ایک ڈائریکشن مل گیا کہ اس رخ پر اس طریقے سے اب کام شروع کرنا ہے۔ یہ ایک مطلب لیا گیا ہے ان آیات کا۔ ایک اور مطلب یہ لیا گیا کہ یہ جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کام شروع میں آپ کے لیے بڑا دشوار تھا۔ نبوت کی ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر پڑیں، ساری انسانیت کے آپ رہنما بنا دیے گئے، قدرتی طور پہ گھبراہٹ اور خوف کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، لوگوں کے سامنے ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا کہ اللہ ایک ہے، ڈنکے کی چوٹ
حق بتانا لوگوں کو آسان نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اچھی طرح بتاؤ تو سب سنیں گے، بتانے کا طریقہ ہی اچھا نہیں ہوتا کہ لوگ بدک جاتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ رسولوں سے زیادہ اچھا طریقہ بتانے کا کس کا ہو سکتا تھا؟ ہم میں سے تو سب میں غلطیاں ہیں، سب میں کمزوریاں ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں بتاتے ہوئے. اللہ کے رسول تو غلطیاں نہیں کیا کرتے تھے، تو کیا ان کی بات سب نے سن لی شوق سے، خوش ہو کر؟ نہیں سنی. تو جب اللہ کے رسولوں کا طریقہ لوگوں کو پسند نہ آیا تو اس بات کی فکر زیادہ مت کریں کہ ہم طریقے کے اوپر ہی بس غور کرتے رہیں اور بات ہی نہ بتائیں. آپ کتنی بھی اچھی طرح بات لوگوں کو بتائیں گی، کچھ کو ضرور برا لگے گا، وہ ضرور ریئیکٹ کریں گے، ضرور بے عزتی کریں گے آپ کی، آپ کو برا بھلا کہیں گے، پاگل کہیں گے، ایکسٹریمسٹ کہیں گے، ریجٹ کہیں گے. جب رسولوں کو کہا تو میں اور آپ کس کیٹیگری میں ہیں؟ تو یہ اعلان کرنا حق کا آسان نہیں ہے. چپ چاپ حق پر عمل کرتے رہنا نسبتاً آسان ہے. بیٹھ جائیے اپنے گھر میں چادر اوڑھ کر، کرتی رہیے اللہ اللہ، پڑھیے تہجد، پڑھیے اشراق اور چاشت اور اوابین. آپ قرآن ختم کیجئے صبح شام، آپ نفلی روزے رکھیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. ترجمہ یاد کرتی رہیے بیٹھی ہوئی، کلاسز اٹینڈ کرتی رہیے، کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ کو. لیکن اعلان کرنا کہ یہ کام تم بھی مت کرو، تم بھی غلط کر رہے ہو، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، اس میں دیکھیں پھر ریزنٹمنٹ جو آئے گا، پھر جو آپ کی عزت دو کوڑی کی ہوگی. تو رسولوں کے ساتھ بھی تو یہ معاملہ ہوا، ان کی بھی تو بے عزتی ہوئی، لوگ ان پر بھی تو ہنسے. تو پھر میں اور آپ ہم کس کیٹیگری میں ہیں؟ تو ڈنکے کی چوٹ اعلان کرنا ہے. بتاؤ لوگوں کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جان پر بن گئی تھی، جان کے دشمن ہو گئے تھے، پسند ہی نہیں آئی بات ان کو کہ کہا کیوں ہم سے کہ بتوں کی پوجا چھوڑو، کیوں کہا؟ بس اس بات پہ خفا ہو گئے. ہمیں ہماری برائی کا احساس کیوں دلایا؟ انا پر چوٹ لگ گئی. تو یہ بہت بڑا کام تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. الذی انقض ظہرہ کی، آپ کی تو کمر توڑے ڈال رہا تھا، اتنا بھاری کام تھا. موسیٰ علیہ السلام پر بھی جب ذمہ داری اللہ نے ڈالی کہ اذهب الی فرعون انہ طغی، کہ جاؤ موسیٰ فرعون کی طرف جاؤ، بہت ہی طغیانی پر آمادہ ہو گیا، بہت ہی بغاوت پر آ گیا ہے، فرعون تو ریبل ہو گیا ہے، سمجھاؤ اس کو جا کر. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ربی انی اخاف ان یکذبونی ویضیق صدری، اے رب میں ڈرتا ہوں وہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ کھول دے، وہ میری بات سمجھ لیں. تو وہی ہے الم نشرح لک صدرک. شرح صدر یہ ہے کہ کار نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے دل کھل جائے. تو آج امتی نبی تو نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، رسول تو نہیں آئیں گے اب، لیکن رسالت کا کام تو باقی ہے. تو رسالت کا کام ہے بڑا مشکل، اس کے لیے دل بچتا ہے انسان کا، نہیں کرنا چاہتا انسان، اس لیے کہ لوگ جو ہیں وہ تو حشر کر دیں گے. لیکن پھر یہ کیفیت اگر دور ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے شرح صدر حاصل ہو گیا. اصل دشواری تنگی اندر ہوتی ہے، اصل کیفیت انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کام آسان یا مشکل نظر آتا ہے. سب سے بڑا جو فرعون ہے نا، یہ ہے نفس. باقی تو سب بہانے ہیں، یہ نہیں کرنے دیتا، وہ نہیں کرنے دیتا. دل نہیں چاہتا تو انسان نہیں کرتا، اور دل نہ چاہے تو معمولی کام بھی پہاڑ ہے. دل نہیں چاہ رہا ہوتا، بچوں سے کہیں کہ بھئی ذرا سوئچ آن کر دو، کہتے ہیں دل نہیں چاہ رہا، کون اٹھ کر جائے، کہاں جانا ہے، سوئچ آن کرنا ہے. دل نہیں چاہتا تو ہل نہیں سکتا انسان، اور دل اگر چاہے، دل ٹھکا ہوا ہو، سخت سے سخت کام بھی آسان ہو جائے گا. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی شرح صدر عطا فرماتا ہے. سورہ انعام میں ہم نے پڑھا ہے آیت 125 میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کے لیے ارادہ کر لے کہ اللہ اس کو ہدایت دے گا، کیا کرتا ہے اللہ؟ یشرح صدرہ للاسلام، اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتا ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، بیر منیمم پہ نہیں رہتا انسان، پھر آخرت کے لیے قانع نہیں رہتا، کنٹینٹ نہیں رہتا، ایمبیشس ہو جاتا ہے آخرت کے لیے. تو دنیا کے لیے ایمبیشس ہوں تو بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، اور اگر آخرت کے لیے ایمبیشس ہوں تو کیا کہتے ہیں؟ ایکسٹریمسٹ، ریجڈ.
تو یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ ان لوگوں کا ہے جن کا کہ دل بند ہو گیا دین کے لیے۔ سورہ انعام ہی میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو گمراہ کرنے کا اللہ ارادہ کر لے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے گویا جیسے وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے لگتا ہے جان نکل جائے گی، اس وقت بڑھ نہیں سکتے، پیرالسس وقت ہو گیا، سٹنٹڈ گروتھ، آگے قدم نہیں اٹھا سکتے، جم گئے اپنی جگہ، بس آگے نہیں بڑھیں گے، خوف کے مارے حال خراب۔ تو یہ دل کا بند ہو جانا ہے۔ دل جب کھلتا ہے تو تیزی سے انسان کی ترقی ہوتی ہے، پروگریس ہوتی ہے۔ پیغمبری جیسی عظیم ذمہ داری کے ساتھ ساتھ جو بھی ذہنی، نفسیاتی، جسمانی مشقتیں انوالو ہوا کرتی تھیں واقعی کمر توڑ تھیں، لیکن نبیوں میں ایسا تحمل، ایسی قوت برداشت ہوا کرتی تھی کہ وہ جم جاتے تھے۔ اللہ کی طرف سے حکم تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فاستقم کما امرت، تو بس جم جائیے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، کوئی آپ کو نہ ہلائے۔ بعض روایات میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں سفیدی آ گئی تھی، آپ نے فرمایا اس آیت نے مجھ کو بوڑھا کر دیا، فاستقم کما امرت نے۔ تو شروع میں تو بہت دشواری، لیکن رفتہ رفتہ کرتے کرتے وہ کام آسان محسوس ہونے لگا۔ جب کام شروع کیا تھا لوگوں کی طرف سے مذاق کا سامنا تھا، طنز اور طعنے تھے، بے عزتی ہو رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کی خاطر آپ کے ذکر کا آوازہ ہم نے بلند کر دیا۔ اور حقیقت ہے کہ ایسا نام تو کسی کا مشہور اور معروف نہ ہوا جیسا کہ محمد کا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو نام آج رکھا جاتا ہے وہ محمد اور احمد ہیں۔ 5 وقت دنیا میں کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور آپ کا مبارک نام پکارا جا رہا ہوتا ہے، 24 گھنٹے یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ مسلمان تو آپ کی تعظیم کرتے ہی کرتے ہیں، غیر مسلم بھی آپ کا لوہا مانتے ہیں۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی ہے دی ہنڈریڈس، پہلا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، رفعنا لک ذکرک۔ تو دنیا میں بھی آپ کا نام مشہور ہوا، اور آخرت میں تو آپ کی کیا شان ہوگی کوئی اندازہ لگا نہیں سکتا۔ تو پھر ہمت بندھائی جا رہی ہے کہ اس وقت کے حالات سے پریشان مت ہوں، مشکلات آج ہیں کل آسانی بھی ہو جائے گی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ تنگی اور آسانی، تنگی اور آسانی چلتا رہے گا۔ یہ مشکلات پار کریں گے، دشوار گھاٹیاں عبور کریں گے تو فراخی، فراوانی آ جائے گی، اور زندگی بہرحال مسلسل جد و جہد ہے۔ ایک گھاٹی پار کر لی تو یہ نہ سمجھ بیٹھے کوئی کہ بس اب نئی رکاوٹ سے سابقہ پیش نہ آئے گا، بلکہ آسانی آئے گی، اس کے بعد پھر رکاوٹ آئے گی، پھر آسانی آ جائے گی، پھر دشواری آ جائے گی، یہ آخری سانس تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم کہاں رک جاتے ہیں؟ ہم رک جاتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پر۔ ہم کہتے ہیں اچھا تو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم ایک دور تو مشکلات کا انیشل فیز گزار لیتے ہیں مشکل کا، پھر آسانی آتی ہے، اب ہم ریلیکس ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس آسانی آ گئی، میرا کام ہو گیا، میں نے کر لیا جہاد۔ تو اللہ نے تو کہا کہ نہیں، آسانی کے بعد پھر مشکل آئے گی، اور جب انسان مینٹلی ریلیکس ہو کر بیٹھ جاتا ہے تو اس سے پھر کام نہیں ہوتا، وہ مینٹلی پریپیئر نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ تیار نہیں ہوتا کہ اچھا آسانی کے بعد پھر مشکل آ سکتی ہے۔ تو دین کے راستے میں جب دوبارہ سے مشکل کوئی آتی ہے، ایک اور مشکل آتی ہے، ایک اور ہرڈل، رکاوٹ آتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئی، یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر گروتھ رک گئی نا، سٹنٹڈ گروتھ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کچھ کام شروع کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں بس ہم نے بس مشکلات اٹھا لیں، اب ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اور مشکلات ہم فیس نہیں کر سکتے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک مینٹل سٹیٹ آف مائنڈ ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، گھر میں آپ کام کر رہی ہیں، آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے آپ لگی رہیں گی، آپ کو تھکن کا احساس نہیں ہوگا، آپ ایکٹیو ہیں نا، آپ کو پتہ ہے اس کے بعد یہ کرنا ہے، اس کے بعد یہ کرنا ہے، آپ نے سوچا ہوا ہے، آپ کا فریم آف مائنڈ ایک ٹارگٹ آپ کا بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کرتی رہیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو کرنا چاہا وہ کر لیا، آپ نہا دھو کر چائے کی پیالی لے کر صوفے پر بیٹھ گئیں،
اور اب اگر آپ سے کہے کہ ذرا 2 روٹیاں اور ڈال دو، آپ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوتا، چاہے اس سے پہلے 25 پکا چکی ہوں، اب وہ 2 پہاڑ بن جائیں گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ مینٹلی آپ تیار نہیں اب کام کرنے کے لیے. یہ وجہ ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی آپ مثال دیکھیں، 99 سال کی عمر میں ان سے کہا گیا کہ اب تم بیٹے کے گلے پر چھری پھیرو. کیسے پھیر دی انہوں نے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. یہ تنگی آسانی زندگی کے آخری سانس تک چلتی رہے گی. وہ مینٹلی تیار تھے قربانیاں اور جہاد کرنے کے لیے. ریلیکس نہیں ہونے دیا. ہم بہت جلدی ریلیکس ہو جاتے ہیں. تھوڑا سا عمل ہم کرتے ہیں، 4 قدم چلتے ہیں صراط مستقیم پر، پھر اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آسانی کرتا ہے، لوگوں کی موافقت حاصل ہو جاتی ہے، مخالفتیں دب جاتی ہیں، ہم تھک کے وہیں بیٹھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اگلا قدم مجھ سے نہیں اٹھتا، اب میں دوبارہ سے مشکلات نہیں فیس کر سکتی، اب پھر سے میں اسٹرگل نہیں کر سکتی. تو یہ ایسے کرنے والے پھر آگے پار لگ نہیں سکتے. یہ تو نامکمل سفر ہے نا. کوئی کام نامکمل ہم تو نہیں کرنا چاہتے. کپڑا ادھورا آپ نہیں پہن سکتی، کچی روٹی آپ نہیں کھا سکتی، تو آدھے عمل کا فائدہ. ادھورا عمل کیوں چھوڑتے ہیں؟ پورا کریں، اور اس کے لیے تنگی اور آسانی آتی چلی جائے گی. تو ایک گھاٹی کسی نے پار کر لی تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس اب نئی رکاوٹ سے سابقہ پیش ہی نہیں آئے گا. دوسرے کے بعد تیسری رکاوٹ، تیسری کے بعد چوتھی رکاوٹ آئے گی. ان کو عبور کرنے کا حوصلہ قائم رہنا چاہیے. زندگی مسلسل جد و جہد ہے آخری سانس تک، اور منزل پر وہی پہنچتے ہیں جو مسلسل چلتے رہتے ہیں. جو حوصلہ ہار کے تھک کے بیٹھ گئے وہ کہاں پہنچیں گے؟ پچھلی محنت بھی ضائع ہو گئی. کبھی ہمت ختم ہونے بھی لگتی ہے، مایوسی کا غلبہ آنے بھی لگتا ہے کہ یہ کام ہم سے نہیں ہوگا. لیکن بہرحال وہ دور گزر جاتا ہے، پیسمزم ختم ہوتا ہے، پھر انسان آپٹمسٹک ہو جاتا ہے. دشواریاں اتنی اوور ویلمنگ نہیں لگتی، پھر امید کی کرن نظر آتی ہے اور انسان عبور کر جاتا ہے. جیسے دیکھیں کبھی اگر آپ لانگ ڈسٹینس ٹریول آپ نے کیا ہو اور آپ گاڑی میں بیٹھی ہوں، بائی روڈ آپ کہیں ٹریول کر رہی ہوں، سڑکوں کے اوپر اسٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں، ایک دم گاڑی جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹ کے نیچے آ جاتی ہے، ایک دم گاڑی کے اندر روشنی ہو جاتی ہے، پھر اسٹریٹ لائٹ پیچھے رہ جاتی ہے، پھر گاڑی آگے چلی جاتی ہے، پھر اندھیرا آ جاتا ہے، پھر ایک اور اسٹریٹ لائٹ، پھر روشنی، پھر وہ چلی جاتی، پھر اندھیرا. تو یہ آلٹرنیٹ ہوتی رہتی ہیں نا چیزیں، روشنی اندھیرا، روشنی اندھیرا. صراط مستقیم کا بالکل یہی معاملہ ہے. کبھی ہمت جواب دینے لگتی ہے، پھر دوبارہ ہمت آ جاتی ہے، پھر تھکنے لگتا ہے، پھر انسان کا دل کھل جاتا ہے، پہلے سے بہتر وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اور یہ جو عسرن کا معاملہ ہے، دشواری کا معاملہ، دشواری پڑھنے سے انسان سیکھتا بہت کچھ ہے، کوالٹی بہتر ہوتی ہے، خود اعتمادی بڑھتی ہے کہ الحمدللہ یہ کام میں کر سکتی ہوں، اسٹیمنا بڑھتا ہے. تو لرننگ پروسیس چلتا رہنا چاہیے انسان کا. دشواری نہیں آئے گی صرف اگر آسانی ہی آسانی ہے. اگر اب زندگی میں مخالفتیں نہیں آ رہی تو آپ پریشان ہو کہ کیوں. وہ کہاوت ہے نا انگلش کی کہ when the going gets easy you are going down hill. اب اگر کوئی پرابلم نہیں آ رہا اس کا مطلب ہے کوئی چکر ہے، پریشان ہونا چاہیے آپ کو. تو انسان مسلسل اپنے آپ کو تیار رکھے، آگے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہے، اور جو چاہتا ہے کہ اس کا درجہ بلند ہو وہ مشکلات کے لیے تیار رہے. یہ کچھ اشعار ہیں، کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے شعر ہیں، لیکن ہیں بہت خوبصورت. وہ کہتے ہیں یغود البحر من طلب العالی، جو شخص موتیوں کا طلبگار ہوتا ہے سمندر میں تو غوطہ لگانا ہی ہوتا ہے. ومن طلب العلا سہر لیالی، جو اعلیٰ درجے چاہتا ہے وہ تو راتوں کو جاگتا ہے، مشقت کرتا ہے. ومن طلب العلا من غیر قد، اور جو بغیر کوشش کے بلندی کا طلبگار ہے اضاع العمر فی طلب المحالی، اس نے تو زندگی ضائع کر دی ایک محال چیز کی طلب میں. بغیر مشقت کے اعلیٰ درجے یہ نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتے. تو کیا کہا گیا، کیا کریے اے نبی؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیے اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو جائیے. اب کس سے فارغ ہوں اور کس طرف لگیں، کیا مشقت اور کیا فراغت، اس کے بھی کئی مختلف پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ جب روز مرہ کی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جائیں. یعنی
کام دنیا کے نمٹائیں اور فرصت سے رب کی عبادت کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فرصت سے کام نمٹاتے ہیں اور ہم جلدی جلدی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھ لیں گے، پھر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ میں جلدی سے نماز پڑھ کر آتی ہوں، پھر آرام سے یہ کریں گے۔ سیلڈ بھی خوب سجایا، خوب ویکیوم کیا اور گھر میں اسپرے کیا اور میز سجائی اور چیزیں پکائیں اور جلدی جلدی نماز پڑھی۔ اور ایکسکیوز کیا کہ دعوت ہے، کیا کروں، جلدی جلدی نماز تو پڑھنی ہے ہی۔ تو یہ نہ کریں۔ اللہ کے لیے فرصت سے عبادت، اللہ کی سکون سے عبادت ہونی چاہیے۔ اور اپنے بچوں کی نمازوں پر پلیز نظر رکھیے، کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ ہی سے پوچھا جائے گا۔ تو یہاں کہا گیا کہ جب مصروفیات سے فارغ ہو جائیں، رب کے حضور کھڑے ہو جائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ ایک اس میں پہلو یہ بھی ہے کہ رسالت کی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے کہیں عبودیت کی شان ماند نہ پڑ جائے۔ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، یہ نہ ہو کہ وہ خود اللہ کو بلا بیٹھے، خود نماز کی فرصت نہیں، کیوں ترجمہ یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ رات 3 بجے تک ٹیسٹ کے لیے پڑھا، پھر کیا ہوا؟ فجر قضا ہو گئی۔ تو یہ کیسے ہوا؟ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں اور اللہ کو ہی بلا دیا، تو اللہ کے لیے تو کام نہ ہوا، یہ تو کامیابی کے لیے کام ہو رہا ہے۔ یہ تو کامیابی کو پوج رہے ہیں، نمبروں کو پوج رہے ہیں، اللہ کو نہیں پوج رہے، ورنہ فجر نہ قضا کرتے اتنے آرام سے۔ تو اللہ کو یاد رکھنا ہے، اللہ کی خاطر کام کرنا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ لوگوں کو دین کی طرف بلاتے بلاتے خود نمازوں سے بھی گئے، خود آدھا پونا دین پر عمل کیا۔ یہ نہ کریں۔ اللہ کو یاد رکھو، اس سے حوصلہ ملے گا، انسپریشن ملے گا، بیٹریز چارج ہو جائیں گی۔ اور اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، اللہ سے دلی تعلق وہ چاشنی ہے، وہ کشش ہے جو عبادت میں خشوع پیدا کرتی ہے اور دعوت میں کشش پیدا کرتی ہے۔ ورنہ جس کو خود اللہ سے محبت نہیں، آپ بتائیں اس کی بات میں اثر کیسے ہوگا؟ جو اللہ سے خود ہی محبت نہیں کرتا، اللہ کو اتنا لائٹلی لیتا ہے، ایسے گفتگو کرتا ہے اللہ کے بارے میں جیسے اللہ رشتہ دار ہے اس کا، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ اس طرح بات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں، کرنا ہوگا تو کرے گا اللہ، نہیں کرنا تو نہیں، پتہ نہیں اللہ نے یہ کیوں کر لیا۔ یہ طریقہ نہیں ہے اللہ کے بارے میں بات کرنے کا۔ انتہائی ادب اور انتہائی ڈرتے ہوئے اللہ کا نام لینا چاہیے، تعظیم کے ساتھ اللہ کا نام لینا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں کیفیات دل کی ہوں گی تو دعوت میں کشش پیدا ہوگی، ورنہ اللہ سے تعلق کے بغیر دعوت غیر مؤثر ہے، نور نہیں ہے، برکت نہیں ہوگی اس کے اندر۔ تو مومن کا سب سے بڑا ریلیکسیشن اللہ کا ذکر کرنا، سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ قرآن بن جاتا ہے۔ کیا کیا نظارے دکھاتا ہے، کدھر کدھر کی سیر کراتا ہے قرآن، کیا جنت کا وارڈروب دکھاتا ہے اور کیا جنت کا ریئل اسٹیٹ ہمیں دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے محلات ہیں۔ کوئی دنیا کی فینٹیسی اس طرح ہم کو انٹرٹین نہیں کر سکتی۔ حقیقت افسانے سے زیادہ دلچسپ ہے۔ آپ دیکھیں کہ گھنٹوں گھنٹوں تھک کر لوگ آتے ہیں، پھر ٹی وی کے سامنے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے بھی رہتے ہیں نا، ریلیکسیشن ہے ان کی، انٹرٹینمنٹ ہے۔ صحابہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ دن بھر میں تھک جایا کرتے تھے، رات کو کھڑے ہو جاتے تھے عبادت میں۔ ان کی عبادت ان کا انٹرٹینمنٹ تھی۔ وہ دعا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک دنیا میں رکھے، اذا اقررت اعین اہل دنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، اللہ جب دنیا والوں کی ٹھنڈک تو دنیا میں رکھ رہا ہے، دنیا کے سامان میں، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے۔ تو دعا کریں کہ اللہ میرے اور میرے بچوں کے لیے عبادت انٹرٹینمنٹ بن جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنا چاہتے تو بلال رضی اللہ عنہ کو آواز دے کر کہتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ، یعنی اذان دو کہ ہم نماز پڑھیں۔ سر سے اٹھا کر پھینکنے والا طریقہ نہیں تھا کہ بس فرصت ہو کسی طرح۔ یہ تو روزمرہ کے کاموں سے فراغت کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئیں، آپ کے ذریعے سے ہم سب کو ہدایت دی گئیں کہ اپنے رب سے ہر وقت تعلق قائم رکھو۔ ایک تو یہ ہے فرغت فانصب۔ دوسری فراغت ہے زندگی سے جب فراغت ہونے لگے، جب مشن پورا ہونے لگے، جب دعوت و تبلیغ کا نتیجہ سامنے آ جائے، مکہ فتح ہو جائے، دشمن کا زور ٹوٹ جائے،
لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ آخری منزل کی تیاری میں مصروف ہو جائیے، رب سے ملاقات کا مزید اہتمام کیجیے، خوب سجائیے سنواریے اپنے آپ کو نیک اعمال سے، رب سے ملنا ہے نا۔ ان ہدایات پہ عمل کرتے ہوئے زندگی کے آخری دور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں مصروفیت اور مشغولیت اور توجہ بہت بڑھ گئی تھی، بہت زیادہ ہی آپ عبادت کرنے لگ گئے تھے۔ تو ایک روزانہ کے شام کی بات ہے، ایک زندگی کی شام کی بات ہے، کسی وقت انسان خود کو فارغ نہ کرے، ایک نیکی مکمل ہونے تک دوسری نیکی میں مصروف ہو جائے، ذکر میں فکر میں انسان خود کو مصروف رکھے، فارغ نہ ہونے دے اپنے آپ کو۔ ایمٹی مائنڈ از اے ڈیولز ورک شاپ ہم کہتے ہیں، خالی دماغ میں شیطان رہتے ہیں۔ اب اگر آپ نے سوچا کہ چلو پیر کو تو یہ مکمل ہو رہا ہے، اب میں فارغ، اب میں ریلیکس، تو پھر آپ دیکھیے گا یہ ریلیکسیشن آپ کو کہاں پیچھے لے جائے گی۔ ابھی سے ہی اپنا ٹارگٹ بنا لیجیے، مجھے کہاں اٹیچ ہونا ہے، مجھے کیا نیا کام شروع کرنا ہے، نئی مصروفیت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیجئے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو زبردستی پکڑ کر نہیں لگائیں گے کسی کام میں، ہم نہیں کریں گے۔ چھٹیوں میں دیکھا تھا آپ نے کیا حال ہو جاتا ہے ہمارا، کتنے ہم جت جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ ایک ویکیوم کلینر لگتی ہے مجھ کو، تو ایسے سک کرتی ہے انسان کو پیچھے سے نا، کیسے آپ کے قدم پیچھے ہٹنے شروع ہوتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو جب یہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق نہیں رکھیں گے، اللہ کی رسی کو نہیں پکڑ کے رکھیں گے، آگے چل نہیں پائیں گے۔ تو جو ہی فارغ ہونے لگیں ساتھ ہی ساتھ فوراً کوئی اور اپنے پلانز بنا لیں، کسی اور چیز کے اندر اپنے آپ کو مصروف کر لیں، اور اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دینے والا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔